بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ ہفتے میں ایک دن اپنے ملک کے سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل ہجڑے کے ساتھ ہم بستری کرتا۔ وقت گزرتا رہا اور بادشاہ ہفتے میں ایک دن ہجڑے کے ساتھ زنا کرتا رہا۔ اس بادشاہ کی یہ خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی تھی۔ بادشاہ کی بیٹی کی پیدائش کے وقت ملکہ اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ وقت گزرتا رہا اور شہزادی بڑی ہوتی رہی۔ جب شہزادی جوان ہوئی تو دنیا جہاں کے حسن نے اس کو لپیٹ لیا۔ شہزادی کو جو بھی درباری دیکھتا اس پر عاشق ہو جاتا، لیکن بادشاہ کے ڈر سے وہ شہزادی کے قریب جانے سے بھی خوف کھاتے تھے۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو بادشاہ سلامت کے لیے ہفتے کی ہر ایک رات کو بادشاہ کے لیے خوبصورت ہجڑے کو تلاش کر کے لے آتا، اور وہ عیش پرست بادشاہ ساری رات اس کے ساتھ زنا کرتا اور صبح اس کو چند اشرفیاں دے کر رخصت کر دیتا۔ بادشاہ سلامت ایک دن اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو شہزادی بادشاہ سلامت کے پاس آئی اور پوچھا، ابا جان، شادی کرنے کا کیا فائدہ؟ بادشاہ سلامت نے اپنی بیٹی کو باتوں ہی باتوں میں ٹال دیا اور بڑا پریشان ہوا کہ شہزادی نے اس سے یہ کیسا سوال کر دیا۔ لیکن ایک طرف بادشاہ سلامت خوش ہوا کہ شہزادی ابھی تک ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن وہ بادشاہ پھر بھی نہیں سدھرا اور اسی طرح ہفتے میں ایک رات ہجڑے کے ساتھ ہم بستری کرتا رہا۔ ایک دن شہزادی صرف ایک کنیز کے ساتھ شکار کو جنگل کو نکل پڑی۔ شکار کرتے کرتے شہزادی کی نظر ایک نر ہرن پر پڑی جو مادہ ہرن کے ساتھ جسمانی ملاپ کر رہا تھا۔ شہزادی نے رک کر اس کو دیکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر شہزادی کے بھی جذبات جاگ اٹھے اور وہ محل میں واپس لوٹی تو اس نے رات کو محل کے سب سے طاقت ترین سپاہی کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور ساری رات اس کے ساتھ ہم بستری کرتی رہی۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا اور شہزادی ایک نوجوان سپاہی کو اپنے کمرے میں بلاتی اور اس کے ساتھ ساری رات ہم بستری کرتی اور کسی کو کان خبر بھی نہ ہونے دیتی۔ ایک دن بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور شہزادی اپنے کمرے سے نکل کر جیسے ہی دربار میں داخل ہوئی تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ شاہی حکیم کو بلایا جائے۔ جب شاہی حکیم آیا اور اس نے شہزادی کا معائنہ کیا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ بادشاہ کو ایک کمرے میں لے گیا اور بتایا کہ شہزادی کو حمل ہے۔ یہ سن کر بادشاہ غش کھا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو حکیم صاحب نے پوچھا، بادشاہ سلامت، شہزادی کا کنوارا ہونے کے باوجود شہزادی کا حمل ہونے میں کیا ماجرا؟ بادشاہ یہ خود سوچ کر بڑا پریشان ہو رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ جس شہزادی کو چند دن پہلے شادی کے بارے میں معلوم نہیں تھا، آج وہ حاملہ کیسے ہو گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ ان دونوں کنیزوں کو بلاؤ جو شہزادی کے ساتھ شکار پر جاتی ہیں اور شہزادی کے ساتھ ہر وقت رہتی ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک کو اندر بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس دن پر شکار میں کیا ہوا تھا۔ اس نے جھوٹ بول کر کہا، بادشاہ سلامت، اس دن شہزادی تو شکار کر کے واپس آ گئی تھی۔ بادشاہ نے اس کنیز کو دوسرے کمرے میں بند کروا دیا۔ اس کے بعد اپنے سامنے ننگی تلوار رکھ دی اور دوسری کنیز سے پوچھا کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ تم نے پہلی کنیز کی طرح سچ نہ بولا تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ وہ کنیز سمجھی شاید اس کنیز نے سب کچھ سچ بتا دیا ہے، اس لیے اس نے اپنی جان بچانے کی خاطر بادشاہ کو سب کچھ سچ بتا دیا۔ اس دن شہزادی نے ایک نر ہرن کو مادہ ہرن کے ساتھ ملاپ کرتے دیکھا تو اس کے بعد شہزادی ہر رات ایک سپاہی کو بلاتی تھی اور اس کے ساتھ ساری رات ہم بستری کرتی۔ بادشاہ کو خود پر نفرت ہونے لگی کہ اس جرم میں میری بیٹی کی کوئی غلطی نہیں، یہ ساری کی ساری میری اپنی غلطی ہے، کیونکہ میں اتنے سالوں سے ہجڑوں کے ساتھ بدکاری کرتا رہا ہوں۔ جس بادشاہ کو رعایا کا خیال رکھنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اس بادشاہ نے آج تک زنا اور بدکاری جیسے گندے کاموں کے علاوہ کچھ نہ کیا، اور ایسے بادشاہ کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بادشاہ اسی وقت سجدے میں گرا اور اللہ سے معافی مانگ لی۔ بادشاہ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا تھا کہ اس حکیم نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شہزادی کے ساتھ
باعزت طریقے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، اسی طرح آپ کی عزت بھی محفوظ ہو جائے گی۔ بادشاہ یہ سن کر بڑا خوش ہوا اور اسی وقت شہزادی کا نکاح اس نوجوان حکیم سے کر دیا۔ اس کے بعد وہ بادشاہ ایک نیک دل بادشاہ بن گیا اور اپنی رعایا کا خیال رکھنے کے لیے اپنی فوج کو متحرک کر دیا۔ دوستوں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ سبق آموز کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔